جیسا بھی آپ کو تعارف کرایا گیا ہے کربلا کے حوالے سے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کربلا کو اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارا عقیدہ مکمل ہے کربلا کے اوپر اور کربلا کے بارے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے دھارے میں تلاش کریں کربلا کو اور کربلا کے ان واقعات کو کہ جو عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھاتے ہیں اور کم از کم آج کل کے زمانے میں ضرور سوال اٹھاتے ہیں کیا واقعات اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ اتنا ایک دل خراش واقعہ تاریخ اسلام میں بلکہ اوائل تاریخ اسلام میں پیش آیا کہ جس کی گہری اور شدید تکلیف آج بھی ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ کربلا کے حوالے سے جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ نام امام حسین علیہ السلام کا ہے، لیکن کیا امام حسین کے بارے میں ہماری معلومات صرف شناختی کارڈ کی معلومات کی حد تک ہیں یا ہم حسین شناسی کی کسی میں بولوں آپ لوگ آواز نہیں سن پا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی ایک معلومات وہ ہیں جن کو میں جان کر رہا ہوں کہ شناختی کارڈ کسی معلومات ہے۔ امام حسین کون تھے، ان کے والد کون تھے، ان کا تعلق کس گھرانے سے تھا، ان کے ادوار کیا تھے، ان کی دینی حیثیت کیا تھی، ان کی مذہبی حیثیت کیا تھی، ان کا کردار کس پر تھا۔ ایک دوسری حیثیت ہے جو ان کے مقصد اور ان کے عمل کو ظاہر کرتی ہے، اس کے لیے جو لفظ آج تک استعمال ہوتا ہے میں وہی لفظ استعمال کروں گا استاد نے استعمال کیا، حسین شناسی۔ حسین شناسی کا تعلق جسے ہم عام طور پر اپنے قسم میں بھی بار بار ایک لفظ سنتے ہیں، معرفت حاصل کیجیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کیجیے، ائمہ کی معرفت حاصل کیجیے۔ ابھی تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں یا یہی جانتے ہیں کہ ہم امام کے بارے میں جان جائیں کہ امام کون ہے، ان کا تعلق کس خانوادے سے تھا، انہوں نے کیا کیا تھا اور ان کے کسی عمل کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ حسین شناسی کا خالی یہ مطلب نہیں ہے یا معرفت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ معرفت وہ صلاحیت ہے جو آپ اپنے آپ میں پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کی معرفت حاصل کی جا رہی ہوتی ہے اس کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو نہ اللہ تعالیٰ کہیں پوشیدہ ہے نہ آپ سے کہیں دور ہے، آپ اپنے وہ خصوصیات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر توجہ آپ پر مرکوز ہو جائے، اور جب وہ اپنے کسی کوئی برگزیدہ ہستی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بعد وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے لیے حدیث شریف میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ کر جاتا ہوں، میں اس کا کان کر جاتا ہوں۔ یقیناً ایسا نہیں ہوتا، فزیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ بن جائے، کسی کا کان بن جائے، کسی کی پیر بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اعتماد ہے جو وہ اس شخصیت میں ظاہر کرتا ہے کہ اب یہ آنکھ وہی کچھ دیکھے گی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اب یہ ہاتھ وہی کچھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اب یہ قدم اسی طرف بڑھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب ہم کسی شخصیت کو اس حد تک جان جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت قطعی یا معرفت تامہ حاصل کر چکا ہے تو پھر اس شخص کے تمام اعمال ہمارے لیے اس معرفت کا درجہ بن جاتے ہیں کہ اس شخص کا جو قدم کسی طرف بڑھا ہو وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، ان آنکھوں نے جو دیکھا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دیکھا ہوگا، ان کانوں نے جو سنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق سنا ہوگا، اور جو الفاظ ادا کیے ہوں گے وہ اپنی خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ادا کیے ہوں۔ یہ ہے حسین شناسی کے پہلے ہم حسین کو اس معرفت کے درجے میں دیکھ لیں اور پھر ان کا اٹھا ہوا ہر قدم ایسا ہو کہ جو ہمیں یہ یقین دلائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہر لحاظ سے شامل ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایمانی طور پر ممکن ہوگا کہ میں چونکہ مسلمانوں میں پیدا ہوا اس لیے میں اس بات کو یقین کروں کہ امام حسین یقیناً غلط کر ہی نہیں سکتے؟ یقیناً یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور یہ بات ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پیدا ہوئے کہ جہاں جو چیزیں آپ کو تحقیق
تحقیق سے حاصل کرنا چاہیے کہ وہ پہلے آپ کو ملے گی، لیکن کیا واقعات ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ہم سب آج جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو بھی معلوم کر دینا چاہیے جن چیزوں پر ہمارا اعتقاد پہلے سے ہے. ان چیزوں کو معلوم کرنے کا طریقہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ تاریخ ہے. تاریخ کے دامن میں ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ان اقدامات کے کتنے بناؤ ہیں، کتنی جہتیں ہیں، کتنے وصف چھپے ہوئے ہیں یا کتنے پیغامات چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں وہاں سے تلاش کرنے چاہیے. 1400 سال سے 1433 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی وہ مسائل آج تک ہمارے لیے اسی طرح تر و تازہ ہے. صرف ایماناً نہیں، حقیقتاً ہمارے ذہنوں کو آج بھی امام حسین علیہ السلام کا وہ قول جھنجھوڑ رہا ہے جہاں وہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے علم الناصر ینصرنا کا آواز دے رہے ہیں. ان کی آواز آج بھی ہمیں بلا رہی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. اس مدد میں یہ صرف شامل نہیں ہے، آف کورس یہ بہت بڑا ضروری حصہ ہے کہ ہم مجالس کا انعقاد کریں، لیکن آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے حسین کی آواز آج بھی گونج رہی ہے. اس آواز کو آپ کیسے کیپچر کرتے ہیں اور کیسے لبیک حسین کہتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے بہاؤ میں ایک دفعہ جائیں اور تلاش کریں کہ آخر کربلا کی کتنے بناؤ ہیں، کتنی جہتیں ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کربلا کی سیاسی جہت ہے، اس میں ایک سیاسی پہلو موجود تھا. آج تک لوگ اس کے سیاسی پہلو کے اوپر شور مچاتے ہیں. میں معذرت سے آگے نہیں آ سکتا کہ شاید اس لیے یہ درمیان میں آ گیا تو تھوڑا سا الگ رکھا ہوا. اس کے پیچھے ایک نظریاتی جہت بھی ہے جس میں آپ کے عقائد شامل ہیں. اس کے پیچھے ایک دینی جہت بھی ہے، ان کی ایک دینی حیثیت بھی تھی، کربلا کی ایک دینی حیثیت بھی ہے. اس کی مذہبی جہت بھی تھی، اس کی ایک روحانی جہت بھی ہے، اس کی ایک معاشرتی جہت بھی تھی کہ معاشرے میں کیا اثر ڈالا. معاشرے میں بڑا اہم اثر ڈالا. حکمرانوں کو مجبور ہونا پڑا اس بات پر کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ عمل ہم نے نہیں کیا. ہم کچھ احادیث یہاں پر دیکھیں جن کے تحت حکمرانوں کو یہ مجبور ہونا پڑا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ عمل اپنی مرضی سے نہیں کیا، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. کوئی پتہ بھی ایسا نہیں ہے، وہ کھڑکتا نہیں ہے، کوئی زمین پر انسان مرتا نہیں ہے، کسی کی قسمت نہیں جاتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی موجود نہ ہو. اس کو باقاعدہ جہم بن صفوان نامی ایک شخص نے ایک فلسفیانہ جہت بھی دی. اور جبریہ کا جو آپ سنتے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، جبریہ کا عقیدہ پیدا ہوا. یہ امام حسین علیہ السلام کی مسائل تھا کہ جس نے انسانی ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ یہ کیا ہو. اس میں جو ایک سب سے اہم جہت ہے جس کا چناؤ اب ہم نے کیا ہے اپنے 3 دنوں کے سیمینار میں، وہ اس کی تاریخی جہت ہے کہ ہم تاریخ کے دھارے میں دیکھیں کہ ان واقعات کو کیا وجہ تھی کہ وہ واقعات برپا ہوئے اور کس انداز میں رونما ہوئے. یہاں ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھا کہ ہم تاریخ ہی کا چناؤ کیوں کریں. ہمارا عقیدہ کافی ہے ہمارے لیے، ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں میں اور اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ یزید نے بہت غلط کیا اور امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی دی اور ہمارے عقائد کو ایک تقویت بخشی. کم از کم فی الحال میں آپ کے سامنے تاریخ پڑھنے کی یا کربلا کو تاریخ کے حوالے سے دیکھنے کی 5 ریزنز بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کی سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ تاریخ وہ واحد اور بہترین ٹول ہے جو آپ کو آج کے زمانے سے اٹھا کر ماضی کے زمانے میں لے جاتی ہے. یعنی ہسٹری ہیلپس یو ٹو ٹریول انٹو دا پاسٹ. آپ آج سے اٹھ کر پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں. تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں وہاں کے معاشرتی ماحول، ان لوگوں کا ذہنی سوچ، ان لوگوں کے کپڑے، ان لوگوں کے رواج، سب کچھ دیکھتے ہیں. 2012 میں یا 2013 میں یا 2050 میں بھی ایون رہتے ہوئے آپ 687 قبل مسیح کے حالات کو جان سکتے ہیں. ہسٹری آپ کو اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ آپ اپنے دماغ میں سوچ کا ایک دھارا پیدا کر سکیں، اپنے دماغ میں سوال اٹھائیں اور اس سوال کو ایک مربوط طریقے سے حل کریں. سوال کو مربوط طریقے سے حل کرنا آپ کے ذہن کو جلا بخشتا ہے اور تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے تشفی بخش جوابات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہسٹری انفرادی طور پر
آج کے انسان کو ماضی کے انسان سے مربوط کر دیتی ہے، ملا دیتی ہے، اور ہم بہت نہایت آسانی سے اپنا موازنہ کر سکتے ہیں گزرے ہوئے نظریات، گزرے ہوئے ماحول اور گزرے ہوئے خیالات کے ساتھ۔ ہسٹری ہماری اخلاقی رواج اور ہماری اخلاقی روایات کو بھی مضبوط کرتی ہے اور ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ سب سے بڑا اہم تاریخ کا پہلو ہے جس کو ہم عموماً نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ صرف ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دہراتی ہے جو تاریخ سے واقف نہیں ہوتے۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہوتے ہیں تو آپ تاریخ کی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ضروری بات ہے، اس سے پہلے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کا جائزہ لیں، ہم یہاں دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کن زمانوں میں لکھی گئی۔ کیا امام حسین علیہ السلام نے بھی اس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی بندوبست کیا یا نہیں؟ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے اس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا تو وہ کون سے طریقے ایسے موجود تھے جو آج تک ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تاریخ اور تاریخ نویسی دو مختلف چیزیں۔ ہسٹری ایک پلین واقعہ ہے، مثلا بائبل، جس میں بہت سارے ماضی کے ایسے واقعات موجود ہیں، ان ڈیٹیل موجود ہیں، کون کس کا بیٹا تھا، کب پیدا ہوا، کہاں رہتا تھا، لیکن جس کو تاریخ نویسی کہا جاتا ہے وہ بائبل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن شریف جس کے اوپر ہمارا اعتماد ہے، ہماری جانیں اس کے احکامات پر قربان ہیں اور ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس میں بھی بیان کردہ واقعات تاریخ نہیں ہے۔ ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تاریخی واقعات ہیں جن کو بطور پریسیڈنٹ استعمال کیا گیا ہے محکمات کو اور متشابہات کو پروو کرنے کے لیے یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ ہسٹری نہیں ہے، لیکن وہ تاریخ نہیں ہے۔ ہمیں سائنس نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے امپیریکل ایویڈنس، تجرباتی شواہد کا سہارا لیں۔ جب تک ہمارے پاس کسی چیز کے امپیریکل ایویڈنس نہیں ہوتے ہم ان چیزوں کو عام حالات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک سائنٹیفک بیہیویئر ہے۔ میں فی الحال عقائد کا اور سائنس کا تقابل نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے یا ہمارے ذہن کو فوراً اپیل کرنے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ تجرباتی شواہد ہے۔ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا کام مت کرو گر جاؤ گے، میں بچے کو جانتا ہوں، اس کی دادی کو منع کر دی ہے تم بھاگو مت گر جاؤ گے، بچہ گر گیا کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے گر جائے گا۔ بچہ کہتا دادی میرے لیے بددعائیں کر رہی ہیں۔ نہیں، بیسک بات کیا ہے؟ بیسک بات ہی یہ ہے کہ جب آپ کسی بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور خود تجربے سے گزر جاتے ہیں تب آپ کو اس چیز کا یقین آ جاتا ہے، اس سے پہلے عام حالات میں آپ کو چیزوں کا یقین نہیں آتا۔ جہاں امپیریکل ایویڈنس موجود ہو اور تاریخ کو باقاعدہ ایک مربوط اور مضبوط طریقے سے لکھ دیا جائے، اس کے لیے لفظ ایجاد کیا گیا ہسٹوریوگرافی، جس کو اردو میں کہتے ہیں تاریخ نویسی۔ تاریخ لکھنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے منبر سے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کریں کہ جن کا ایمان ان پر نہیں تھا یا وہ ان سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ تاریخ نویسی کا جب ہم ذکر کریں گے تو مختصراً مجھے آپ کو عرض کر لینے دیجیے کہ انسان ہمیشہ سے اپنے آپ سے یا اپنے بارے میں یا اپنے سے متاثر ہونے والی یا خود کو متاثر کرنے والی اشیاء کے بارے میں کھوج کرتا رہا ہے، تلاش کرتا رہا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب اپنے سے پہلے گزرے ہوئے واقعات کو پکچرز میں بیان کیا جاتا تھا، تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں ہمارے پاس آج شاید اس کی